اب میں آگے چلتی ہوں. اب ورڈ انالیسز اور ڈیپتھ میں جائیں گے. ابھی چونکہ بات ہوئی تھی کہ ہم لفظ کو سمجھیں گے تاکہ ہم پھر جملہ سمجھیں اور پھر عبارت سمجھیں اور اس کے مفہوم کو جانیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حروف تہجی میں سے، جسے الف با تا سا ہم کہتے ہیں. عربی میں کچھ حروف تہجی ایسے ہیں کہ جن کے معنی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے بے کا یہاں پر حرف آیا ہے. بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ. اسم مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی اسم نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی ذات معلوم کی جا سکے. نام کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کی ذات کا پتہ چلے، یعنی اس کی نیچر کا پتہ چلے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے. مثلا اس میز پر جو بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے. ٹھیک ہے نا. کاغذ، قلم، کتاب، گلاس. تو یہ کتاب کیا ہے؟ نام ہے کس کا؟ اس چیز کا. اور اس ورڈ کے ذہن میں آتے ہی ہمارے سامنے ایک خاص چیز کی پکچر بن جاتی ہے. اسم کا جو روٹ ہے عربی میں سین میم واو ہے. اللہ کا لفظ معلوم ہے آپ سب کو، الف لام ہے روٹ ہے. الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. کچھ باتیں شاید آپ کو مشکل لگیں تو لکھ چھوڑیے، نہ بھی سمجھ آنے لگے گی سمجھ. رحمان کا روٹ رے ہے میم ہے، رحم سے ہے. لطف اور کرم کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، اس کا بھی روٹ رے ہے میم ہے. رے ہے میم رحم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. پھر سورت الفاتحہ، سورت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے اور حصے کو. سین واو رے اس کا روٹ ہے. الفاتحہ کا روٹ ہے فے تے ہے، فتح سے. فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بندش کو دور کرنا، کھولنا. اور سورت کا نام ہے، یعنی قرآن کھلتا ہے اس سے، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، سورت الحمد، الشفا، الکنز. پھر ہے الحمد، حمد یحمد سے. حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے اچھے اوصاف بیان کرنا. بنیادی طور پر حمد ایک لطیف احساس ہے جو دل میں اٹھتا ہے. حمد کیا؟ ایک لطیف سا احساس ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتا ہے اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر ساری تعریفیں اسی کی ہوگی نا، اسی کی ہو جائیں گی نا، جب ہر چیز اس کی ہے. کسی انسان کے بھی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو اس کو کس نے بنایا؟ کسی کی خوبصورت آنکھیں آپ کو دکھیں، کسی کی شکل، کسی کا رنگ، کسی کا کچھ. عموماً چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا، نیو بورن بیبیز کو دیکھ کے تو سب کے اندر ایک تھرل آتی ہے نا، اور اس وقت ہر کوئی حیران ہوتا ہے، یا رب یہ ماں کے پیٹ سے کیا چیز برآمد ہوئی، یہ کس نے بنائی، یہ کیسے بنا؟ کبھی آپ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی انگلیاں دیکھتے ہیں، کبھی ناخن دیکھتے ہیں، کبھی بال دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں. وہ منہ کھولتا ہے، زبان دیکھتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ کھول دی. حالانکہ آپ کے آس پاس بہت سے لوگ آنکھیں کھولے مگر ان کی کھلی آنکھیں آپ کے اندر تھرل نہیں پیدا کرتی. ایک دو میں اپنی آئی سائٹ چیک کرانے کے لیے کسی کلینک میں گئی تو وہاں اتنی بڑی آنکھ کی تصویر لگی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اس کو دیکھ کے. میں نے کہا کہ یار اب یہ بنایا تو نے ہمارے لیے، یہ کس طرح کام کرتی ہے آنکھ، اور یہ سب کیا ہے. ایک عجیب کیفیت دل میں آئی، اور اللہ کی وہ عظمت کا احساس جو عام طور پر آنکھ دیکھ کے کبھی نہیں خیال آیا، نہ اپنی آنکھوں کا خیال کر. تو جب کبھی بھی آپ کو اللہ کی کوئی عظمت یا قدرت یا تخلیق سمجھ آئے، نظر آئے، محسوس ہو، اس کے بعد جو آپ کے دل سے نکلے، جو آپ کے منہ سے نکلے، جو شکر آئے، یہی حمد ہے. اور یہ ساری اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہر چیز، اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے نا تو وہ بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو اس کا کیا کمال ہے؟ تو اس نے بنایا ہے نا. تو تعریف تو ادھر ہی جاتی ہے نا، اصل کے اوپر لوٹتی ہے نا، کمال تو اس کا ہے. تو الحمدللہ
ہم جو ہوتا ہے نا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے بیسیکلی، انر ایکسپیرینس. تو یہ ہے الحمد للہ رب. رب رے بے سے ہے، رب یرب سے. رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. پالنا محدود معنی میں ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں نا پالنے والا تو وہ ایک لمیٹڈ معنی دیتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا. لیکن اس میں کیا چیز ہے؟ آہستہ آہستہ عدم سے چیز کو وجود میں لانا، چھوٹے سے بڑا کرنا. جیسے ایک انسان کی آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور پھر وہ پالتا ہے، اس کو شکل بناتا ہے، اس کو ساری صلاحیتیں دیتا ہے. تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کا کرنے والا جو ہے وہ رب کہلاتا ہے. اور پھر العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اور پھر ایک اور چیز، اس پرورش میں محبت، شفقت، حفاظت، نگہداشت، امانت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یعنی محض پالنے والا نہیں، بلکہ کس طرح پالتا ہے؟ جس کے اندر محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، حفاظت بھی ہے. اس کو کیسے نگہداشت کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیسا انتظام کیا، 3 پردوں میں بچے کو رکھا، کیسی حفاظت سے پالا اس کو، اور اس کی نگہداشت بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو پورا اپنے کمال تک پہنچاتا ہے. اور بعض اوقات رب کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، آقا یا مالک کے معنوں میں لیا جاتا ہے. عورت کو عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت. اس صورت میں مصدر بدل جاتا ہے، ربوبیت کی بجائے جو مصدر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھے کہ میں زیادہ دور تک جا رہی ہوں تو آپ بے شک مجھے روک سکتے ہیں کہ اتنی نہ باتیں بتائیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا اس کو لے سکیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لکھ لیں اور کچھ چیزیں سمجھ لیں بس. ضروری نہیں کہ لکھیں اور یاد کریں، اور ضروری نہیں کہ امتحان میں آئیں، لیکن تھوڑا سا اگر نالج زیادہ ہے، خود ہی تو آپ نے کہا ہم نے دعا مانگی ربی زدنی علما، اور اگر اس کے لیے کچھ موقع مل جائے تو پریشان نہ ہو. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ربوبیت کی بجائے ربابیت اس کا مصدر ہوتا ہے جب انسان کی طرف اس کا. تو اب اس کے لیے ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں، گھر کی مالکہ کے لیے. کیوں؟ عورت کیا کرتی؟ بچے پالتی ہے اور گھر کی ہر چیز کی نگہداشت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ایک خاص کیئر کرتی ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کو، اور یہ سب چیزیں مالک کے اندر ہی آتی ہیں، کیونکہ جو مالک نہیں ہوتا نا اس کو چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب چیزوں کا خالق ہے تو مالک ہے، تو سب کی حفاظت بھی پھر کر رہا ہے نا، ہر ایک کو پنپنے کا موقع دے رہا ہے، پلنے پھولنے کا. العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہوگا بلا؟ عین لام میم، علم. اس روٹ سے ایک اور لفظ بھی بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ علم. علم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننا. تو عالم پھر کیا چیز ہوگی؟ نہیں، عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، عالم ہے، فرق ہے. جہان تو ہے، لیکن اس کا جو روٹ ہے عین لام میم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے وہ چیز جس سے کچھ جانا جائے، پہچانا جائے. یعنی اس سے ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے. ہم مثلا درختوں کو دیکھتے تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ تو یہ پہچان ہے نا کس کی؟ بنانے والے کی. عالم جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، یعنی یہ لفظ ہی مانا ہے، یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے. عالمین کیا؟ سارے جہان. تو ہر چیز سے کون پہچانا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہر چیز کس چیز کی طرف دلالت کر رہی ہے آپ کی؟ اللہ کے بنانے والے کی طرف. بہرحال مالک روٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ میم لام کاف. یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، 24 آورز. عربی میں دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے یا غروب ہونے سے؟ سن سیٹ سے. جی ہاں، سورج غروب ہونے سے. سورج غروب ہونے سے اگلے دن کے سورج غروب ہونے تک کی مدت کو دن کہا جاتا ہے. الدین، دین جو ہے دانا یا دینو سے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اعمال کا بدلہ ملنے کا دن،
یوم الدین یعنی مراد اس سے قیامت ہے. ایاکا صرف تیری، یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی، ایا اور کا، صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی. نعبدو کیا روٹ ہوگا؟ عین بے دال، عبادت. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں، ایک ڈکشنری جس کا نام ہے لسان العرب، کئی والیومز میں ہے. لسان العرب میں دیکھتے ہیں کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل، یہ معنی ہے. خشوع و خضوع لفظ کبھی سنا؟ تو عبودیت کی جو اصل ہے وہ ان دو لفظوں میں ہے، خضوع اور تذلل. یہ دو لفظ یاد کر لیں، الخضوع والتذلل. خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دب جانا. خضوع دب جانا، تذلل عاجزی. تو عبادت کی اصل کیا ہے؟ جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوف کے ساتھ جھکنا. کمال الذل اور کمال الحب، اس میں دو چیزیں آتی ہیں. پھر ذل اور حب، یہ دو لفظ یاد رکھیں. عبادت ان دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. کس سے؟ ذل اور حب سے. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، تو سب کو پتا. ذل عاجزی، انتہائی عاجزی. اچھا اب اس کو نہ تو رٹیے نہ ہی پریشان ہوئیے، ذرا سوچئے کیا آپ کو فیلنگ آئی اس لفظ سے؟ عبادت کیا ہے؟ لفظ عبادت سنتے ہی آپ کے اندر ایک احساس آنا چاہیے کہ آپ نے کیا سنا. اگر کوئی لفظ بولتا ہے عبادت تو آپ کے اندر فوراً اس کا معنی آنا چاہیے. کیا معنی آئے گا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے بندگی، غلامی، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل جو ہے عبادت کا لفظ، اس میں دو کانسیپٹ جو ہیں، عاجزی بھی ہو اور خوف بھی شامل ہو. محبت اور عاجزی بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو بات بن جائے گی. انتہائی محبت، انتہائی عاجزی، انتہائی محبت، انتہائی عاجزی. تو اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت نہ. جب ہم کہیں گے ایاک نعبد، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں. ایاک نعبد، صرف 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 اونلی یورز. سب دنیا کے لیے اونلی یورز لکھتے رہتے ہیں سوائے اللہ کے. جس کے لیے اونلی یورز ہونا چاہیے اس کے لیے کبھی اونلی یورز نہیں کرتے. مجھے ہمیشہ یہ لفظ لکھنا ناگوار رہا ہے کہ اونلی یورز کیوں؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم بندوں کے اونلی یورز ہو گئے. اسلام تو آیا تھا بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے، اور ہم بندوں کے غلام ہو گئے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب بندوں کو اونلی یورز لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اونلی یورز صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے اونلی یورز لکھنا انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں. محبت سے لکھتے ہیں نا، چلیے کہتے ہیں محبت میں ہر چیز جائز ہوتی. یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا معیار یہ قرآن ہے، لوگوں کی کہاوتیں نہیں ہیں، لوگوں کے اقوال نہیں ہے کہ کسی نے فرمایا تھا تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں. ٹھیک ہے؟ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت تجھ سے کرتے ہیں، تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ سے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین کا لفظ جو ہے یہ اس کا روٹ ہے عین واو نون. عین واو نون، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے تعاون حاصل کر. تعاون کا لفظ تو اسی سے نکلا ہے. اہدنا، دکھا ہم کو. اہدنا کا لفظ جو ہے نا یہ ہدایت سے اس کا روٹ ہے، ہے دالیے، ہدا. ہدا لفظ اسی سے ہے. لطف و مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، اور منزل تک پہنچانا. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا تو مطلب کیا ہے؟ پہلے تو راستہ دکھا، جانا کدھر ہے، پھر اس پہ چلا،
اور پھر منزل تک پہنچائے. یہ نہ ہو کہ ہم اس پہ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا, سیدھی لکیر کھینچی, اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر لکیریں بھی. آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اس پہ چلنے لگتا ہے تو کہتا ہے ادھر آؤ, ادھر لے جاتا ہے, ہٹا دیتا ہے. اچھا, اس سے بچ کے انسان آگے جاتا ہے, وہاں پھسل پڑتا ہے. پھر اس کو سمجھ اوہ میں تو غلط راستے پہ جا رہا ہوں, غلط موڑ گیا, غلط ایگزٹ پہ نکل گئے. تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ غلط ایگزٹ لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ گھر پہنچیں گے؟ منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اس لیے اہدنا کا مطلب یہ کہ اللہ پہلے تو راستہ بتا, پھر اس پہ چلا اور ہر شیطان مردود سے بچا, اور پھر منزل تک پہنچا, یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں. یہ ہے اہدنا کا معنی. دکھا ہم کو نہیں, صرف کہیں گے ہم. لیکن اردو میں کوئی لفظ ہے جو یہ تینوں معنی آپ کو اکٹھے کر دے. یہ ہے لسان عربی مبین, رستے کی نشاندہی اور اس پہ چلانا اور پھر آخر تک پہنچانا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط راستے کو کہتے ہیں, وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے, جس کے ارد گرد بہت سے خطرے ہوں. راستے کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں, اور صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس پہ احتیاط سے چلنا پڑے. اسی لیے پل صراط جو نا, اس سے یاد کر لیجئے. صراط کا لفظ بولے تو پل صراط یاد کر لیں. پل صراط پہ کیسے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں دو پل صراط ہیں, ایک تو ہے آخرت میں اور ایک ہے اس دنیا میں. اس دنیا کے پل صراط پر بھی بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ, ہر روز اپنے خیالات, اپنے اخلاق, اپنے معاملات کا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ادھر نہ پھسل گرے, کہیں ادھر نہ پھسل گرے. جو یہاں استقامت کے ساتھ رہا وہ قیامت کے دن بھی اس پل صراط پر بھی مزے سے چل لے گا, اور جو آج بھٹکا نا, ادھر گرا اور ادھر گرا, تو وہ وہاں کیسے سیدھا چلے گا بتائیے. وہ جو پل صراط ہے نا, وہ اصل میں ریفلیکشن ہے کس کا؟ اس پل صراط کا. دیکھیے, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں لفظ لفظ کو پہچانیے, اور لفظ لفظ کا جو ہے نا امیجنیشن اپنے اندر رکھیے, تاکہ جب آپ پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے سنیں تو آپ کو پل صراط یاد آ جائے. کہ یار اب یہ دنیا تو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, اتنے بہکانے پسلانے والے عوامل اور فیکٹرز ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں, تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ رکھ, اور ہم احتیاط سے, جیسے پل صراط کے پار کیا ہے؟ جنت. میں سمجھتی ہوں حشر کا تو سارا ہی دن بڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ ڈسکرپشن پڑھیں پل صراط کی تو روح کانپ جاتی ہے. سب سے مشکل مرحلہ مجھے پل صراط لگتا ہے, کیونکہ جنت وہ قریب ہوگی نا سامنے, لیکن اس کے اوپر سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے. یہ ٹیسٹ ہے, آخری ٹیسٹ ہے بیسیکلی. اور وہ ام منکم الا واردھا, ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. ہر پیغمبر, نبی, ولی, نیک, بد, سب کو اسی سے گزرنا ہے. جنت کا راستہ ہی وہ ہے. دنیا میں کیا فرمایا, جنت کا راستہ کس سے گھرا ہوا ہے؟ کانٹوں سے گھرا ہوا ہے. اس دنیا میں بھی ہم پل صراط پر ہی ہیں, مگر ہم اس کو دیکھ نہیں رہے نا, تو ریئلائز نہیں کرتے. لیکن کل کو وہ حقیقی معنوں میں سامنے رکھا جائے گا, اور اس کے اوپر چل کر اینڈ تک پہنچنا ہوگا. لہذا یا رب ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلا اور منزل تک پہنچا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ پل صراط کا ایک لمبا حصہ پار کر لیں گے, اور جب جنت کے قریب پہنچنے والے گے تو وہاں جا گریں گے نیچے. اسی لیے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ حسرت کا دن. کئی لوگ ساری زندگی بڑی اچھی گزارتے ہیں, ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں, ایسا شیطان بیچ میں آ جاتا ہے, جاتے جاتے وصیت غلط کر دیں, اولاد کو وراثت سے محروم کر دیں, یا کوئی اور ایسی خرابی کریں گے کہ وہ گر گئے, یا ایسے بول دیا کہ احسان کیا وہ سب ضائع کر دیا اپنا. کہتے ہیں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کسی کے ساتھ خوب نیکی کی ساری زندگی, اور مرنے سے پہلے اس کو ایسی باتیں سنائی, سب صفائی کر کے گئے. تو یہ اس زندگی میں انسان کا ایک امتحان ہے, اور ایک مسلسل امتحان ہے. جیسے پل صراط سے جب تک انسان اتر نہیں نہ جائے گا, تو اسی طرح جب تک ہم موت کے بعد اللہ کے یہاں پہنچ نہیں جاتے نا, ہم امتحان میں. کبھی کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا,
میں تو اب بڑا محفوظ ہو گیا. نہیں، کنٹینیوس ٹیسٹ، ہر روز ایک نیا امتحان لے کے آتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو انتہائی کانشیس ہو کے اور محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے. اینی ہاؤ، تو صراط کا معنی آپ نے جانا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس کو احتیاط سے پار کرنا ہو اور جس کے ارد گرد خطرات ہوں. اور مستقیم، اسٹریٹ، سیدھا، وہ چیز جو سیدھی بھی ہو، بیلنسڈ بھی ہو، اور افراط و تفرید سے پاک ہو، یعنی ان ایون نہ ہو بلکہ ایون ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کہ زندگی خطروں سے گھری ہوئی ہے نا، تو اس کو کیا چیز پھر درست راستہ دکھاتی ہے ہمیں، یا ہمارے لیے کیا چیز راہ کھولتی ہے کہ ہم بچ سکیں؟ وہ اللہ کا دین ہے. تو صراط مستقیم بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، یعنی دین اسلام. انعمتا، انعام کیا تو نے، نون عین میم سے ہے. انعام کے معنی احسان کرنا، انعام کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تو نے احسان کیا علیہم جن پر. انعام کا لفظ نعمت سے بھی، انعام اور نعمت کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ بہت استعمال ہوتا ہے نا. تو نعمتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ہوتی ہیں، روحانی ہوتی ہیں، انہیریٹڈ ہوتی ہیں، کچھ خود انسان کوشش کر کے حاصل کرتا ہے. تو بہرحال جن پر تیرا انعام ہوا. المغضوب، جن پر غضب ہوا. غین ضاد بے، غضب. غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصہ، یعنی جن پر تو ناراض ہوا، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. ولضالین، اور نہ وہ جو بھٹک گئے. ضالین کا لفظ جو ہے یہ ضاد لام سے ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، اصل رستے سے ہٹے ہوئے لوگ، جو راستہ گم کر بیٹھے، غلط ایگزٹ سے نکل گئے، ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لیا یا نارتھ کی بجائے ساؤتھ لے لیا. کیا بھول گئے؟ وہ صرف پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں روڈ ہے، چلو اس پر. یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف نکلنا تھا یا ایسٹ کی ایگزٹ سے نکلنا تھا. اگر آپ آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں اور نکل کھڑے ہوں، کہاں پہنچیں گے؟ بالکل الٹ راستے پہ چلے جائیں گے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. تو اسی طرح بعض لوگ جلد بازی میں ایسے زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے وہ حق سے، ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. نعمت وہ ہاتھ کی ریچ میں ہوتی ہے لیکن اس سے وہ بہت دور چلے جاتے ہیں. آمین، آمین کا معنی ہوتا ہے یا رب سن لے، قبول کر لے، ایسا ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں. یہ تو ہے آپ کے الفاظ کی وضاحت. ان کا سوال ہے، جتنے زیادہ سوال کریں اتنا زیادہ پھنسے. اب سنیے جواب. انہوں نے پوچھا ہے کہ سبق کیسے سنا جائے گا، کیا وہ لفظی ترجمہ سنا جائے گا یا جو ابھی آپ نے باتیں لکھوائیں یہ پوچھی جائیں گی. اب وہ تو ہر ایک سے لفظی ترجمے کا تو سنا جائے گا، لیکن یہ رینڈم کوسچنز ہوں گے. مثلا اچھا آپ بتائیے نعبدو کا روٹ، آپ بتائیے ضالین کا روٹ، آپ بتائیے نستعین کا روٹ. اچھا یہ بتائیے کہ صراط کون سا راستہ ہوتا ہے، عبادت کی اصل کیا ہے. دیز آر اسمال کوسچنز. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ میں اس پوری سورت کو تفسیر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.